بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت. ناظرین، آج کا دن عدالت کے حوالے سے دیکھا جائے، عدالت عالیہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں. ایک تو جے آئی ٹی جو ہے وہ بن گئی ہے اور منڈے سے اپنا کام شروع کرے گی. اس کے علاوہ جسٹس اعجاز افضل صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ انہوں نے میسیج ایک کنوے کر دیا ہے کہ ہم نے وزیر اعظم کو جھوٹا نہیں کہا، اور باقاعدہ طور پہ کہا جی ایک پارٹی کے سربراہ نے لوگوں سے غلط بیانی کی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آئندہ اس قسم کی گفتگو ہوگی یا غلط تشریح کی جائے گی عدالتی فیصلوں کی تو عدالت میں طلب کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بڑی پازیٹیو بات ہے. اور اس میں جے آئی ٹی بننا اور اس کے علاوہ دیگر معاملات اگر دیکھے جائیں کہ جس طرح سے پاناما لیک کا مسئلہ چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور ڈان لیکس کا مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. مسائل ہی مسائل ہیں، حل کی طرف گورنمنٹ پتہ نہیں جانا نہیں چاہتی یا لے کے جاتی ہے تو کون سے سپیڈ بریکرز ہیں. آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ میڈیا کا جو رول ہونا چاہیے وہ اس ملک میں اس طرح سے میڈیا قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کر رہا ہے جو پاکستان کے لیے کرنا چاہیے. یہ میرے سوالات ہوں گے. میرے ساتھ آج ان موضوعات پہ شریک گفتگو ہوں گے جناب محترم عبدالباسط خان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو مائی شو سر. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں رضوانہ غضنفر صاحبہ، پی ٹی آئی سے تعلق ہے. بہت شکریہ جی آپ پروگرام میں تشریف لائیں. محترم وحید عالم خان صاحب ایم این اے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. بہت شکریہ جی آپ پروگرام میں تشریف لائیں. باسط خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جے آئی ٹی بھی بن گئی جناب، اور بڑے بڑے نام اس میں زبردست قسم کے لوگ چن کے لیے گئے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب ان ناموں پہ بحث شروع ہو جائے میڈیا کے اوپر کہ جی یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ دیکھیں شمسی صاحب، یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اس وقت پاناما کا مسئلہ جس طرح چل رہا ہے اور جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، یہ ٹائمنگ جو ہے نا یہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ ملک جو ہے الیکشن کے نزدیک آ رہا ہے بہت، اور اس سٹیج پہ کوئی پارٹی بھی یہ افورڈ نہیں کرتی کہ کسی بھی طرح سے وہ دوسری پارٹی کے زیر اثر آئے یا دوسری پارٹی کو غلبہ حاصل ہو جائے. نواز شریف کی جو پارٹی کی یہ ڈیفینیٹلی یہ کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کہ وہ اس پاناما کیس میں انوالو نہیں ہے، ان کا دور دور سے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے تمام وزراء کے ذریعے مؤثر طریقے سے ٹی وی چینل پہ اپنے وکالت کی، جہاں کہ عمران خان صاحب، جماعت اسلامی اور شیخ رشید ہیں، انہوں نے مؤثر طریقے سے مہم چلائی اور پوری طرح ملائن کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش کی ثابت کرنے کی. کیونکہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ نواز لیگ کا جو ہے وہ گراف بہت اونچا جا رہا تھا اس پاناما سے پہلے، ٹھیک، اور انہوں نے نیچرلی انہوں نے کام تو کیے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا پاکستان میں، یعنی خاص طور پہ پنجاب میں جہاں ان کا اثر ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مبالغہ والی بات ہے. کام تو انہوں نے ڈیفینیٹلی کیے ہیں، کیونکہ اگر ہم پچھلے 5 سال پیپل پارٹی کا دور دیکھیں جو ان کا وقت تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ صاف ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈیفینیٹلی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ہے. انہوں نے توانائی کے بحران میں، اگر یہ کہتے ہیں کہ مینار پاکستان میں جا کے جلسہ کرتے ہیں اور بندے اکٹھے کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نواز لیگ کا پیریڈ جو ہے جو گیپ آ رہا ہے وولٹیج کا جو بجلی کا ہے وہ ان کے دور کے برابر آ گیا ہے. کوسچن ڈز ناٹ رائز. ٹھیک ہے، امپروومنٹ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن ہو رہی ہے. امن کے حوالے سے بھی ہے، امن کے حوالے سے بھی انہوں نے بہتر ہوا ہے، چیزیں بہتر ہوئی ہیں. کرپشن کے بھی کیسز میرا مطلب اس لحاظ سے نہیں جتنے کہ اس دور میں ہوئے آج، تو اس لحاظ سے پرانی کرپشن ہے. یہ ہاں پورا انہوں نے اس موقع کے اوپر یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، جس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ میڈیا نے بھی اچھی طرح سے پازیٹیو اور مثبت کردار ادا نہیں کیا. میڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل رہنا چاہیے، امپارشل رہنا چاہیے، لیکن سم ہاؤ ایور آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ میڈیا میں ڈویژنز ہیں، ٹھیک، اور کچھ لوگ اتنے غلیظ طریقے سے اور اتنے غلط انداز سے میں سمجھتا ہوں وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور ذاتی حملے کرتے ہیں اور اس گورنمنٹ کی جانے کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ انسٹیبلٹی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری سلسلہ ہے اس کے اندر وجہ یہ ہے ٹائمنگ الیکشن کی، اور میں یہ کوشش اس میں یہی ہے کہ جو پاناما کی اب جے آئی ٹی بنی ہے اب یہ کسی بہتر انداز سے آگے بڑھے اور اس کا سولوشن نکلے. لیکن حالات ایسے لگ رہے ہیں، جو مجھے لگ رہا ہے میاں صاحب ایک ایسے گرداب میں پھنس گئے ہیں کہ اب وہ ایسی سٹیج پہ آ گئے جہاں کہ اگر وہ اب ریزائن کرتے ہیں تو ان کی پارٹی کا گراف بالکل نوز ڈائیو ہو جائے گا، اور اگر وہ سٹے کرتے ہیں تو کنٹینیوسلی وہ اپوزیشن میں وہ پریشر میں. ٹھیک ہے. اچھا رضوانہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ
ہم میڈیا کی بات پہلے کر لیں کہ اگر ڈان لیگز کے اوپر ایک طرف سے ٹویٹ آتی ہے یا ججز کوئی ریمارکس پاس آن کرتے ہیں یا گفتگو ہوتی ہے جبکہ ابھی فیصلہ نہیں آیا ہوتا تو کیا یہ رسپانسبلٹی نہیں بنتی قومی مفاد میں کہ جو کام ہے سپریم کورٹ کا اس کو کرنے دیں, اس پہ تنقید نہ کریں, اس پہ غلط بیانی نہ کریں, جیسا کہ آج ججز کو کہنا پڑ گیا. اور پہلے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو بھی اس دن ایک ایسی ہی بات کی کہ جی ساری دنیا میں فیصلے آتے ہیں جس میں جو مخالف نوٹ بھی ہوتا ہے اور ڈویژن بھی فیصلے میں ہوتی ہے, اس کے باوجود تنقید نہیں ہوتی, لیکن یہ واحد ملک ہے جس میں سپریم کورٹ کے اوپر بھرپور تنقید ہو رہی ہے. 3 ججز جی 2 ججز ہمارے ہیرو ہیں جی, 3 ججز یہ ہیں, اس طرح کے ریمارکس دیے جاتے ہیں. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جس طرح سے جب آپ پاناما کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, ابھی آپ نے ڈان لیگز کہا تھا, پاناما کیس کے حوالے سے جواب دوں جی جس کے مرضی حوالے سے بات کریں. کیونکہ جن دنوں پاناما کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ نواز لیگ کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب ان کا ورڈکٹ تھا وہ ڈفرینٹ ہوتا تھا. اگر ہمارے جو آتے تھے میڈیا کے وہ آ کے بتاتے تھے کہ ہیئرنگ میں کیا کہا گیا ہے, وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا تھا کہ جی یہ غلط کہہ دیا وہ غلط کہہ دیا. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو چاہے وہ دانیال عزیز ہو, چاہے وہ خواجہ سعد رفیق ہو, چاہے وہ مریم اورنگزیب ہو, وہ جو آ کے کہتی تھی اور ان کے جو الفاظ ہیں اگر آپ پرانی ساری ویڈیوز چلا کے دیکھیں تو اس میں بہت فرق ہوتا تھا. ہمارے جو بتایا جاتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جی آج ججز نے یہ بات کہی, آج ججز نے اس چیز کے اوپر دیا, جی آج اس سوال کے جواب نہیں ملے, یا اتنے سوال تھے آج بھی ان کے پاس وہ منی ٹریل نہیں لائے, یا جو بھی اس طرح سے اس سے ریلیٹڈ چیزیں تھی وہ اس کے اوپر بات ہوتی تھی. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ یہ کہ اب جیسے انہوں نے کہا جی طلال چودھری نے آ کے کہا کہ جی فیصلہ بلیک اینڈ وائٹ پہ آنا چاہیے, گرے نہیں آنا چاہیے, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ سپریم کورٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ انہیں ڈکٹیٹ کر رہے ہو کہ کیا ہونا چاہیے. یہ بتائیں کہ یہ کس نے کہا کہ وزیر اعظم جھوٹا ہے؟ 5 ججز نے کہہ دیا کہ عدالت عالیہ کے جج کو کہنا پڑ گیا کہ جی یہ غلط بیانی ہے, جبکہ وزیر اعظم کو جھوٹا نہیں کہا. دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے آئین میں ہے کہ صادق اور امین ہونا, آپ نے اگر دیکھا ہو تو جب وزیر اعظم نے پہلی دفعہ خطاب کیا قوم سے اس وقت آپ ججز کا حوالہ دے رہے ہیں نا, فیصلے کا حوالہ. ویسے تو آپ کہتے تھے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا, چلیں جی دیکھیں وہ اس میں اگر آپ فیصلہ پڑھیں تو جو 2 ججز کے فیصلے ہیں, اگر جھوٹے کا لفظ نہیں کہا تو غلط بیانی ضرور کہا ہے. اور وہ جس طرح انہوں نے جو پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ وزیر اعظم نے جو بیان دیا, جو انہوں نے اس وقت کہا, نہ ان کے بیٹوں کے بچوں نے جو کہا, اس سے اتنے متضاد بیانات تھے کہ اس کے اوپر اب اگر غلط بیانی کا لفظ ضرور یوز کیا گیا ہے. اگر آپ نے پڑھی ہو پروسیڈنگ جو ہیں ججز کے ریمارکس دیکھے تو وہاں پہ کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے اس ٹائم پہ غلط بیانی کی, انہوں نے تو صحیح. وزیر اعظم نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں, ہم وہ پیش کریں گے. حسین نواز نے بھی یہی کہا کہ جب ضرورت ہوگی تو ہم پیش کریں گے. پھر بہت سارے, یعنی یہ تو میرا خیال ہے بچے کو پتا, اتنی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے میڈیا پہ کہ کہاں جو بیان کیا گیا. دوسری چیز, پورا تھرو آؤٹ قطری خط کا کہیں ذکر نہیں ہوا. نومبر میں جا کے قطری خط کی بات کی, یہ سب کو پتا ہے. اس میں میں جب انہوں نے شروع کیا تو انہوں نے آپ کو یاد ہے جب انہوں نے اپنی ڈیٹیلز دی, جو چیف جسٹس تھے, تو انہوں نے وہ کون سی مووی ہے وہ جو گاڈ فادر سے انہوں نے سٹارٹ کیا. تو اب یہ ہے کہ اس میں جو بھی انہوں نے ان کے ریمارکس تھے وہ بھی معزز اتنے ہی ہیں جتنے ہمارے لیے باقی 3 جج معزز ہیں. تو سب کے اپنے اپنے ریمارکس ہیں. آپ افضل صاحب کے ریمارکس پڑھے وہ بھی ایسے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ میڈیا اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے؟ کیا جب ٹویٹ آیا ڈی جی ISPR کا, جس طرح سے اس کے اوپر بات ہوئی, یا ججز کے فیصلوں کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کھلے عام, اس طرح سے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ویسے تو میڈیا کو آزادی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ آزادی ہے پاکستان میں, لیکن اتنی بھی مادر بدر آزادی نہیں ہونی چاہیے. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں, امریکہ میں کہیں بھی, ہر جگہ پر ایک
کوڈ آف کنڈکٹ ضرور موجود ہے. ہر چینل کا یا ہر جیسے پاکستان میں نوائے وقت اخبار تھا, انہوں نے اپنا ایک طریقہ کار بنایا ہوا تھا, شروع 70 سال سے اسی پیٹرن پر چل رہے تھے. مثلاً قتل کی خبر انہوں نے فرنٹ پیج پہ نہیں دینی, آخری پیج پہ دینی ہے یا اندر کے پیج پہ دینی ہے. یہ ایک میسج, اچھی خبریں جو تھیں وہ فرنٹ پہ آتی. اس طرح اسی طرح دوسرے ممالک میں چلے جائیں, اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جیسی کہ اب ہوئی ٹویٹ کے اوپر, یہ ایک دم ریاستی اداروں کو لڑانے کی بات تھی. اس میں انہیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا, اور اس کو جو صحیح صورتحال تھی, دیکھیں کسی بھی جگہ پر یہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو وہ اب ریاستی اداروں کو لڑانا شروع کر دے. جو قومی ذمہ داری ہے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے, اس کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے اگر کوئی چیز بات آئی ہے, وہ سپریم کمانڈر ہے, اس کے اوپر کسی کا ٹویٹ بنتا ہی نہیں ہے. اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا ہے اس سے اپنا رول پازیٹیو انداز میں کرنا چاہیے, نہ کہ وہ اس صورت میں جائے کہ ریاستی اداروں کو وہ لڑانا شروع کر دیں, یا کسی کے اوپر بلا وجہ اس کے اوپر وہ اتنی بحث میں چلے جائیں کہ وہ ان کے اپنے بھی کنٹرول میں رہے, اور وہ اس صورت میں چلی جائے کہ جیسے ایسے لگے کہ پاکستان میں نہ کوئی ادارہ ہے, نہ کوئی یہ ملک ہے, نہ کوئی وزیر اعظم ہے, نہ کچھ ہے. ہر طرف جو ہے بے دمنی ہے, ہر طرف انارکی ہے, ہر طرف افراتفری. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, بات یہ ہے کہ ملک کی جو مثبت پہلو ہیں جو اس کو اجاگر کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, اس سے کھا رہے ہیں, اس کا پی رہے ہیں, سب کچھ ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں. یعنی قومی مفادات کو مد نظر رکھنا چاہیے اس کے اوپر. اور دوسری بات جو ہے, ابھی آپ نے یہ باتیں کی, میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میری بہن نے قطری خط کا ذکر کیا. میں ان کو گوشت گزار کرا دوں. یہ جتنے لوگ ہیں نا جو اس بات کو اس طرح کرتے ہیں, اس میں انہوں نے میاں نواز شریف کی تقاریر کو سنا نہیں ہے. وہ سب ہوا میں باتیں کرتے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ مناسب وقت پر مناسب فورم میں ہر چیز پیش کی جائے گی. قطری خط کا ذکر کیوں کرتے؟ انہوں نے دبئی میں اپنے کاروبار کا ذکر کیا. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, عرب میں چلے جائیں, سعودی عرب میں چلے جائیں, you need a kafil over there. ٹھیک, اس وقت انہوں نے ذکر نہیں کیا, لیکن یہ ذکر کیا. اب جو قطری خط آیا ہے اس کا باپ ان کا کفیل تھا وہاں, جس کے ساتھ مل کر انہوں نے کاروبار کیا. تو اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. جب مناسب فورم آیا ہم نے بتایا کہ ہم نے اس کے ساتھ کاروبار کیا تھا, لین دین کیا تھا, یہ ساری باتیں ہیں. تو اس کو یہ کہہ دینا کہ کہیں ذکر نہیں تھا, یہ اس زمرے میں جاتا ہے. دوسری بات دیکھیں, بیانات ہمیں کبھی مختلف. میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ جناب میں ابھی 10 منٹ میں آیا, 10 منٹ 15 لگ گیا. یار آپ تو 10 منٹ کہہ گئے 15 منٹ میں آئے. جب عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں یہ اس طرح کے بیانات جو اخباری تراشی ہوتے ہیں ان پر یقین نہیں کیا جاتا, جو اسٹیٹ ثبوت مانگتی ہے عدالت, ثبوت مانگتی ہے. اچھا, آپ بھی چونکہ سنتے ہیں کیسز وغیرہ, اپنے تائیں معاملات کو دیکھتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں, بڑی میں غیر ذمہ دارانہ نہیں کہوں گا اس کو, ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ہمارے دوست اینکر پرسنز ہیں, ہمارے دوست صحافی ہیں, جس طرح سے ٹویٹ آیا تھا, جس طرح سے اس کو اچھالا گیا, اگر ٹویٹ آ ہی گیا تھا, میں یا آپ یا دیگر احباب ٹویٹ کے آنے یا نہ آنے پہ اس کے اوپر گفتگو ادارے جو ہیں یا حکومت بات کر سکتی ہے, لیکن ہماری انڈیویجولز کی کوئی رائے اس کے اوپر میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آتا ہوں. تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے, کے بعد جب آتے ہیں تو میں اس سوال کا جواب باسط صاحب سے لوں گا. ویلکم بیک ناظرین. باسط خان صاحب کو میں نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب چاہوں گا ناظرین کی انفارمیشن کے لیے, معلومات کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حدود اور قیود ہونی چاہیے معاملات کی. حد سے کراس کسی بھی صورت میں آپ کو نہیں کرنا چاہیے. جہاں ملکی مفاد سامنے ہو, پیش نظر ہو, تو میں سمجھتا ہوں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. شمشید صاحب, یہ اتنی طویل اور لمبی بحث سے اگر میں شروع کروں تو میرا خیال یہ پروگرام بہت ناکافی ہے اس کے لیے.
کیونکہ میں خود اس پیمرا میں ایز ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں, کام بھی کیا ہے, اور اس وقت کوڈ آف کنڈکٹ پیپلز پارٹی کے دورے مجھے یاد ہے تو پورے 4-5 سال لگے تھے, لیکن کوڈ آف کنڈکٹ فائنلائز نہیں ہو سکا تھا. دیکھیے جب یہ پیمرا بنا ہے نا تو یہ اس کی جو تشکیل ہوئی ہے یہ بہت ہریڈلی ہوئی ہے, ایک طریقے سے منظم طریقے سے نہیں ہوا. مشرف صاحب بینگ ڈکٹیٹر میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے کہ یہ ایک فراہم کیا یہ جو میڈیا کا جو ایک اتنا بڑا جسے کہتے ہیں فلو ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوا کرتا. ہمارے پاس 2 چینل ہوتے تھے, تو وہ اس دوران میں نہ تو ان کی کسی کی ٹریننگ ہوئی, نہ پیمرا کے ملازمین کی, کیونکہ مجھے یاد ہے اس وقت ٹریننگ ہوتی تھی, نہ میڈیا والوں نے کوئی ٹریننگ لی کہ جو کہتے کھنگی آؤ تو ننگی آؤ, جو آتا رہا رکھتے گئے. اور چینلز کی بھی جو ہے جو چینلز کو لائسنسنگ ہوتی رہی ہے وہ بھی اس دوران میں کوئی جلدی ہوئی, یعنی آپ کوڈ آف کنڈکٹ فائنلائز کر لیں پہلے پھر آپ لوگوں کو لائسنسنگ کریں. وہ کیا تھا کہ لیبی کوڈ آف کنڈکٹ فائنلائز نہیں ہو رہا, کبھی منسٹری کہتے ہیں پیمرا منسٹری آف انڈر کے منسٹری آف انفارمیشن کے انڈر آ جاتا تھا, کبھی کیبنٹ کے انڈر آتا تھا, کبھی کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ادارہ, کبھی انڈیپینڈنٹ ادارہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور پریزنٹلی میں آئی مسٹ گیو مارکس ٹو جو ہمارے اس وقت چیئرمین پیمرا ہیں, میں ڈیفینیٹلی ان کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے سم اوور کیونکہ وہ میڈیا کے آدمی ہیں, ابصار علم انہوں نے, وہ میڈیا کے آدمی ہیں اور وہ اس کے اندر کوئی ڈیسینسی لے کر آئے ہیں. انہوں نے اس کے اندر جو انفورسمنٹ کی ہے وہ بہتر کی ہے اور لوگوں کے ایک چیز ہے قطع کلامی کر رہا ہوں کہ جی کچھ لوگ جو ہیں ابھی میڈیا پہ جب پروگرام کرتے ہیں ان کے اوپر تو وہ جو پیمرا کا اصول ہے, جو قانون ہے, جو ڈیسنسی وہ لے کے ہیں وہ تو رول نہیں کرتی. اب اس میں آپ کی بات ہے کہ لحاظ سے کچھ لوگ یہ ایکیوز کرتے ہیں, اس پہ ان کا ایلیج کرتے ہیں کہ کچھ میڈیا ہاؤسز کے ساتھ جن کا تعلق یا اثر پرائم منسٹر کے ساتھ زیادہ ہے. اتنے افسوسناک بات ہے باسط صاحب کہ ججز کو کہنا پڑ گیا, ہم ججز کو شرمندہ کروا رہے ہیں, ہم اپنی آرمی کو شرمندہ کروا رہے ہیں, ہم اپنی حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہے ابھی ریسنٹلی پیچھے جسٹس منصور شاہ صاحب نے نوٹس لیا ہے, آج جج صاحب کو کہنا پڑ گیا کہ ہمارے فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل جو بیماری کی جڑ ہے وہ ہے ایک تو یہ کہ کوڈ آف کنڈکٹ. کوڈ آف کنڈکٹ پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ آپ یہاں پر آرمی کے خلاف بات نہیں کریں گے, جوڈیشری کے خلاف بات نہیں کریں گے, ریلیجس ڈس ہارمنی کے خلاف بات نہیں ہوگا, ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف بات نہیں ہوگا, کسی کی تضحیق نہیں کریں گے, خواتین کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی, کوئی دوسرے مذہب کلاس کے بارے میں ہیٹر نہیں پھیلائیں گے آپ, کسی دوسری اپنی مطلب ہے کہ جیسے آپ ہوتے ہیں کہ مطلب یہ بیسک آبجیکٹو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات نہیں کریں گے, پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف بات نہیں کریں گے. کیا مجھے بتائیں کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ آج تک عمل نہیں ہو رہا. لیکن پھر بھی سم ادر اب اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جو ان کی اتھارٹی ہے اس نے چیئرمین پیمرا کو یہ رول دیا کہ بجائے یہ کہ آپ ہمارے سے پرمیشن سیک کریں, اگر آپ دیکھتے ہیں کچھ چینل واقعی وائلیشن کر رہا ہے آپ فوری طور پہ خود آپ لے لیں, اس کے بعد آپ اس کو اتھارٹی کی میٹنگ میں لے آئیں اور جو کچھ کرنا ہے. پھر کاؤنسل آف کمپلینٹس بھی یہاں بنیں گے جہاں پر آپ چینلز کے بندوں کو بلاتے ہیں, یعنی قانون موجود ہے اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اینکرز کو بلاتے ہیں کہ اینکرز جاتے ہیں کہ بتائیں جی آپ نے غلط بات کی ہے. کہ اخلاقیات کی بات جو باسط صاحب کر رہے ہیں, اخلاقیات کی بات ہم پاکستان میں ایک رواج ہے. میں کسی ایک بندے عمران خان یا کسی دانیال عزیز یا ان پہ کسی ایک بندے پہ فوکس نہیں کروں گا. ہم منحصل قوم ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم دوسرے کے لیے اخلاقیات کا درس دیتے ہیں, اپنے لیے اخلاقیات کو ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. یعنی وزیر اعظم کو ہم اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں کہ آپ اخلاقی طور پہ مستعفی ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور روز جو کچھ ہم کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے یا صحافت کرتے ہیں یا ہمارے سیاسی لیڈران کرتے ہیں, اس میں عابد شیر علی کا بھی نام لے لیتا ہوں. چلے جس طرح سے وہ گفتگو فرماتے ہیں آپ کے سامنے اس لیے اس کا نام لیا کہ بیلنس ہو جائے, اور اس کے تائیں آپ دیکھ لیں اپنے لوگوں میں جو لوگ پائے جاتے ہیں جو اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. آپ گفتگو کی بات کریں تو جب پاناما کیس کا ہیئرنگ ہو رہی تھی تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر شریف فیملی کے اوپر کیس ہے تو ہمارے وہ وزراء جن کو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے تنخواہ دی جا رہی ہے وہاں ان کا کیا تو بنتا تھا کہ وہ چار جو وزراء ایک سیکنڈ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں جب کیس چل رہا ہو, آپ بات کریں نا ان کا جب کیس چل رہا ہو, عمران خان صاحب کی بات لیں, اب عمران خان صاحب کے اوپر کیس چل رہا ہے نا, دیکھیں میں دونوں سائڈ کی بات کر رہی ہوں. سعد رفیق
लीग साहब ने कहा जी वो शायद, अब उन्होंने किसको कहा कि जी वो उनको वो सफे फटे नहीं, शायद उन्हें नजर नहीं आए हैं, और हम लोहे के चने में वो चबाए नहीं जाएंगे। हमारी तरफ से इस तरह का लेकिन मुझे ये होना चाहिए, ग्रे नहीं होना चाहिए कि ये जो चोर की आवाजें आ रही हैं 4 साल से, कभी गो नवाज गो की आवाजें आ रही हैं, करप्शन की गई है, से आप 4-4 10-10 बंदे हायर करके बिठा देते हैं। मुझे तो मेरे नोटिस में ये बात है, स्टेडियम में दुनिया में आप अपने वजीर आजम को मजाक बना कर रख दिया। हमने क्या मजाक बनाया? वजीर आजम ने खुद को मजाक बनाया हुआ है। आपकी बीबीसी की रिपोर्ट चली, अगर आप सही थे आपने क्यों नहीं मुकदमा किया? ठीक है, आपके करप्शन के केसेस पीटीआई ने तो नहीं निकाले, पनामा लीक्स आई हैं उसमें आपके जो केसेस आए हैं उसमें आए हैं। यानी ये दुरुस्त बात है जो हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। इसलिए कि देखिए, जब अगर आप उनकी बात करते हैं कि जी हाँ जो है, मुझे ये बताए कौन से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा जो अपने दुश्मन मुल्क में जाके खड़ा होकर दो कौमी नजरिए की मुखालफत करे, कि वो जाके वहां पे कहते हैं कि जी हम भी आलू गोश्त खाते हैं, आप भी आलू गोश्त खाते हैं। एक बारीक सी लकीर है हमारे दरमियान, प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता कि वो बारीक लकीर जो है उसमें औरतों का, बच्चों का, जवानों के, हजारों लोगों के खून की लकीर है वो। ये बात आपने कैसे कहा? ये आपने कुलभूषण के मामले पे आज तक आपने एक लफ्ज कहा? आपने अक़वाम मुत्तहिदा में आपकी स्पीच थी, क्यों नहीं आपका कुलभूषण का जिक्र था? इंडिया में हमारा एक कबूतर चला जाता है तो इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है। आपने कुलभूषण को पकड़ा, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के मुंह से एक लफ्ज निकला, खान साहब एक लफ्ज कहते हैं ना, एक बयान देते हैं तो उनके चारों वज़रा वो बारी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, लेकिन इंडिया के बारे में क्यों नहीं होती? आप इंडिया से क्यों अपनी शुगर मिलों में 300 के लोग आपके क्यों हायर करते हैं? क्या हमारे पाकिस्तान में लोगों के पास मुलाजमतें नहीं है? क्या वो हमारे इंजीनियर और टेक्नीशियन हमारे यहाँ बेरोजगारी? अच्छा वज़ीर आलम खान साहब, ठीक बात है, ये अपना कि जी इंडिया के साथ मामला हमारे उसी लेवल पे होने चाहिए जिस तरह से वो हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन मुझे एक बात जरूर बताएं कि इस वक्त जो हालात हैं, आज देखें अफसोसनाक वाकया अफगानिस्तान से पाकिस्तान की मर्दमशुमारी की टीम के ऊपर हमला हुआ, एफसी के ऊपर हमला हुआ, हमारी शहादतें हुई। इस तरह का जो रवैया है आप देखें कि मुझे नहीं नजर आता कि जी कोई पार्टी भी, क्योंकि मुझे अक्सर फिर सोशल मीडिया पे लोग पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, अगर मैं किसी का नाम ले देता हूं, किसी भी पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ बात नहीं होगी, और मीडिया पे बैठ के बहुत सारे लोग ये बात हुई थी, परसों मुलाकात हुई थी जिंदाल के साथ, चौथ मुलाकात हुई थी जी अफगानिस्तान में, हमारे आईएसआई की टीम गई हुई थी। यानी इस तरह का वो देने की कोशिश करते हैं जैसे ये इजाजत दे के आए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करो। इसको आप क्या समझते हैं? ये बड़ी खतरनाक बात है, ये छोटी बात मैं पहले भी इसी का जिक्र किया ना कि गैर जिम्मेदाराना ये बात है, इसको नहीं होना चाहिए, ये कुछ लोगों को ये सोचना चाहिए। नहीं, आपने वज़ीर आज़म के बारे में ये कहना ठीक नहीं, मैं वज़ीर आज़म से जैसे आप मुझे फिर किसी और तरफ चले जाएंगे हम। ठीक, देखिए मैं छोटी सी माफी के साथ 4 साल से बरसर इक़्तिदार है वज़ीर आज़म, एक दिन बता दें जिस दिन इन सारी जमातों ने ये ना कहा हो, उन पर कीचड़ ना उछाला हो, उन पर कोई बात ना की हो, और कहते ही पनामा में पहले सफे से लेकर आखिरी पन्ने तक उनका कहीं कोई नाम है, कहीं कोई जिक्र है? इन्हें पता नहीं है लोगों को कि मियां नवाज शरीफ ने 93 में वैसे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने सोच लिया था कि जी मैंने कारोबार नहीं करना। उन्होंने उस वक्त से कारोबार नहीं किया, इन्हीं लोगों की वजह से तनकीद। हालांकि हर आदमी का हक है कारोबार भी करना, सब कुछ करना, अपने लिए कमाना, अपने बच्चों के लिए कमाना, सब कुछ करना, लेकिन बात ये नहीं है। बात देखें, अब फिर जिंदाल को लेकर आ गए, ये बात नहीं सोचते कि जब मियां नवाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते हुए किसी से मिल रहा है, ही इज ए प्राइम मिनिस्टर, वो एक आम आदमी नहीं है, एक आम सियासी लीडर नहीं है, उसने हलफ लिया हुआ है मुल्क की सॉलिडारिटी का, उसकी सालमियत का और उसकी पहचान का, सब चीजों का, और उस पर अमल कर रहा है। हम हमसायों से मिलना या आने वाले मेहमानों से मिलना, आप उस पर तनकीद शुरू कर दे बिला वजह, सोचे समझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फॉरेन ऑफिस को नहीं पता था कि जिंदाल आ रहा है, और उसके पास क्यों पता होना चाहिए? फॉरेन ऑफिस का क्या काम है? जब आप क्या काम है फॉरेन ऑफिस का? पर्सनली आ रहा है, कोई सरकारी वफद आए तो उसे पता होना चाहिए ना। आज आदमी को क्या पता? सरकारी वफद आए तो उसे पता होना चाहिए। कोई आए तो उसमें क्या फर्क पड़ गया? लेकिन ये ना जंजाल आ गया, ठीक है, यानी मियां नवाज शरीफ के वजीर आज़म है, उनका हक बनता है इंडिया में जाना, दूसरे ममालिक में जाना। अगर इसी बात को तनकीद पर जाए तो मुझे ये बताएं इमरान खान साहब क्या करने गए थे इंडिया? उनको नहीं पता था कि हमारी उनके साथ दुश्मनी है, हमारी उनके साथ नहीं बनती। तारुल कादरी साहब वहां
क्या करने गए थे, उनको नहीं पता था आईपीएल के मैच के लिए उन्हें अच्छा बाजी बुलाया गया साहब, चूंकि था। आप उनकी क्या बनती है इन बात चीजों को समझते हैं, आपने जो ब्यूरोक्रेसी में भी रहे, आप सारे मामलात को बड़ी करीब से देखा, नब्ज जानते हैं इन चीजों की, ये चीजें हमें किस तरफ लेके जा रही हैं कि जी अगर कोई फैसले करने, क्योंकि जब एक वजीर आजम हल्फ लेता है या उसकी काबीना बनती है तो फैसला साजी के लिए उनको इख्तियार मिल जाता है, इख्तियार कौम दे रही होती है। अब जब वो फैसले करते हैं, उनके फैसले गलत और सही हो सकते हैं, उन पे तनकीद हो सकती है, लेकिन उन्हें रोका नहीं जा सकता, यहां रोकने की कोशिश होती है। नहीं देखिए, रोका जा सकता ये बताएंगे आपको किस तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके गलत फैसलों को गलत कहा जा सकता है। और मैं ये इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कहीं तो मतलब है कि कोई जगह हमें स्टॉप होना चाहिए। अगर हम मादर पिदर आज़ादी हासिल करेंगे बोलने में, और जो जिसके मुंह में आएगा बोलेगा, जो चैनल किसी के खिलाफ बोलेगा उसको इजाज़त है, तो ये ओवरऑल जो है क्योस की तरफ हमें लेके जाएगा। और ये मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए मीडिया देखिए इम्प्रूव किया है। अगर आप ऐसे 2 साल पहले का मीडिया देखें तो 4 साल पहले का देखें, कोई थोड़ा बहुत वो लड़ाइयाँ झगड़े वो नहीं होते, लोगों में थोड़ा बहुत शऊर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे इन्होंने कहा कि फॉरेन ऑफिस को, अच्छा बात साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले लूं तो उसके बाद आपके पास आता हूं। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो यकीनन मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी हम पॉजिटिव बातें कर लें कि मीडिया ने अच्छाइयां क्या दिखाई हैं, क्या था जो मीडिया की वजह से अवेयरनेस आई है, हमने वो बात भी करनी है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बासित खान साहब बात कर रहे थे, इत्तफाक से आज ब्रेक्स इन्हीं के ऊपर आ रही हैं। बाजुकात जो हमारे तीसरे गेस्ट बैठे होते हैं ना, उनके ऊपर आती हैं, आज फर्स्ट गेस्ट के ऊपर ब्रेक्स आ रही हैं। जी बासित साहब। देखिए, मैं आपको यही अर्ज कर रहा था शमशेर साहब कि हमारे यहाँ जो एक पॉलिटिकल पार्टीज ये ख़ानदान की तरह होती हैं। बदकिस्मती से हम जो मीडिया के ऊपर बोलते हैं, आपको पता है कि जो अल्फाज होते हैं बात तलवार की धार से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्या बात। और जो मुंह से लफ्ज़ निकल जाते हैं, बेशक आप बातें माजरत करें या माफ़ी मांगें, लेकिन रिकॉर्ड में चले जाते हैं। जो समझता हूँ कि वो उस इंसान के लिए भी, उस ज़ातियात जो है किसी के खिलाफ बोलना, उसके लिए भी और मुखालिफ दोनों के लिए, और ये जाती नहीं आगे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी जो मीडिया है इसने बड़ा इंपॉर्टेंट मौसर रोल अदा इस तरह किया है कि हमारे यहाँ जो चीज़ें शजर ममनुआ समझी जाती थी, जिन पर कोई हाथ ही लगा सकता था, इंफॉर्मेशन नहीं आती, बात होती, वो बात होती है खुल के। करप्शन के ऊपर खुल के बात होती है, इदारों में करप्शन बदनवानी होती है, वो खुल के बात होती है, किसी के पास से पैसों की रिकवरी होती है, खुल के बात होती है, और जहां जहां कमीशन की बातें चलती है वो भी खुल के बातें होती हैं। तो कोई चीज़ छुपती नहीं है। रिक्रूटमेंट होती है जाली, उन पर बात होती है, जो लोग करोड़ों रुपए खा के चले गए उनके बारे में खूब रिकॉर्ड। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट सेइंग, मैं ये कहता हूं कि इसके बावजूद हमें जातियात पर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ अर्ज करना चाहूँगा इस मौके पर, कि इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ की पार्टी, जरदारी की पार्टी, ये 2 बड़ी मेन पार्टीज थे हमेशा से, जिन्होंने रूल किया है। देखिए, मरूसी सियासत हमारे मुल्क में आई है एक्सीडेंटली। ना भुट्टो साहब को हैंग किया जाता, ना बेनजीर निकलती आगे। भुट्टो साहब 50 साल के थे, कितने अफसोस की बात है उनको हैंग किया गया। तो अगर वो 15-20 साल और जिंदा रहते तो हो सकता है हमारे मुल्क की पोजीशन कुछ और डिफरेंट होती है। अवाम आलम में पाकिस्तान को भुट्टो की वजह से लोग पहचानते थे, उसकी इतनी ना कि इस वक्त हम मुल्क की वजह से पहचाने जाते हैं कि फलाना। वो जो उनका एक्सीडेंटली आना है, ये जो इस वक्त मियाँ साहब की हुकूमत है, इसमें बदकिस्मती ये है कि हमें जो एक मरूसी सियासत पे चल पड़े ना, कि वो इस मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक, और लगाया भी उन्होंने ही है, लगाने वालों ने। अब आप देखिए, दोनों पार्टियों में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40-30 साल बेचारों ने पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन वो बेचारे जिले सदर तक महदूद रहते हैं। किसी को ये नहीं क्यों कह सकता जी जनाब वो इनकी जरदारी की जगह लेगा, वो ये नहीं नवाज शरीफ की जगह लेगा, वो वही के वही है, वो बेचारे वही के वही खड़े हुए हैं। जब सदर भी हमारे बने तो उसके बाद ममनून हुसैन साहब को किसी को पता नहीं था। और इसी तरह पीटीआई में हुआ, इसी तरह जब पीटीआई में लोग आए जो छाता बरदार थे, ठीक है, उन्होंने आके संभाल ली कमान और वर्कर्स वहीं के वहीं। तो मैं ये कहता हूं कि इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक एजेंडा बनाए सारी मिलके, बशमूल नवाज लीग के,
کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے، کم وقت میں کچھ بھی ہو، ہم آپس میں لڑے مرے، کچھ حکومت جائے، یہ چیزیں کنٹینیو چلنی چاہیے. اس میں ہمارے پاس پاپولیشن ہے، 25 سالہ 30 سالہ منصوبہ سازی دیں، مردم شماریاں جو ہیں، دیکھیں نا کتنی چیزیں لیٹ ہوئی ہیں، بلدیاتی انتخابات ہوئے، پاورز نہیں ملی لوگوں کو آگے. تو ان چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں حکومتوں کو اس وقت جو ہے سندھ میں چل رہی ہے، ادھر چل رہی ہے، کے پی کے میں چل رہی ہے، ان کو سارے حکومت میں سب کچھ. جب یہاں بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پنجاب میں ہو رہا ہے، میاں شہباز شریف صاحب جب مرضی چین چلے جاتے ہیں، وہاں معاہدہ کر کے آ جاتے ہیں، جو کچھ لیا. کیا دوسرے ملک کا وزیر اعلیٰ، کوئی دوسرے ملک کا وزیر اعلیٰ اس طرح جا کے کر سکتا ہے آ کے؟ تو ان کو ڈیفینیٹلی ایج تو ہے نا میاں شہباز شریف کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کی سب برابری ہونی چاہیے، اور جب یہ برابری نہیں ہوتی تو آٹومیٹکلی پھر گرمبلنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اس طرح احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. اچھا، اس میں مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑی سی ہم اس طرف بات کریں کہ صوبوں کے احساس محرومی کو کم کیا گیا اس گورنمنٹ میں؟ نہیں، بلکہ بہت بڑھایا گیا ہے. اچھا، اس کا ریزن میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے سی پیک کا معاہدہ تھا، آپ چائنا کے جیسے بھی بھائی نے بات کی، ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اتنے بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں تو چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ شہباز شریف کو لے گئے، ٹھیک ہے، حمزہ کی کیا انٹائٹلمنٹ بنتی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا آپ کے پی کے چیف منسٹر کو، سندھ کے چیف منسٹر کو وہاں لے کے جائیں. آپ معاہدہ کر رہے ہیں، آپ عوام کے سامنے ہر چیز کو لائیں. تو یہاں تو نوٹس میں یہ بات ہے کہ جی کے پی کے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پرویز خٹک صاحب احسن اقبال صاحب کے ساتھ 7 days چائنا لگا کے آئے ہیں، اور بڑی محبتیں، اور اس کے باوجود کہ وہ اس کی منصوبے کی مخالفت کر رہے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے لے گئے تھے. وہاں پہ جا کے نا ایگری کر کے دیکھیں ابھی انہوں نے بات کی کہ جب ہمارے جو بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک خاندان کی ایک حکومت، ایک بادشاہت ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ جا کے خود سے کر کے جاتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ چاروں صوبوں کے لوگوں کو ساتھ رکھیں. اچھا، اس پہ کنسنسس کیا ہے؟ نہیں، اس میں پوری ایک کانفرنس ہوئی، آل پارٹیز. وہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ جاتے ہیں معاہدوں کے لیے تو وہ آپ کا فرض بنتا ہے. پرائم منسٹر نہیں، میرا خیال آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ اس پہ یہ 2-3 چیزیں تھیں جس پہ نواز شریف کی گورنمنٹ آنے کے بعد کنسنسس ہوا ہے. ایک تو سی پیک کے لیے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اور ضرب عضب کے لیے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. وہ تو مجھے پتا ہے، وہ تو پتا ہے. یہ چیزیں میں ویسے بات کر رہی ہوں. اور دیکھیں اتفاق سے ہوا کچھ ایسے ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت چلی گئی، ادھر کے پی کے میں وہ اس طرح سے ایسے لگ رہا ہے کہ سب اپنی اپنی جو ہے نا ٹیریٹری بنا کے بیٹھے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات آپ کی درست ہے. ٹھیک ہے، اب چاہے پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر نے بھی خود کو ہمیشہ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہی از دا پرائم منسٹر آف پنجاب، کیونکہ انہوں نے بھی کبھی کراچی میرا خیال ہے اتنے دورے سب سے زیادہ جلسے وہ کے پی کے میں کر رہے ہیں. آج کل تو ان کو برا وقت آیا ہوا ہے تو وہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں. میری بات سنیں، 4 دفعہ جا کے فیتے کاٹ رہے ہیں. اب آج بھی جو ابھی نیلم جیلم پروجیکٹ تو ابھی 1 سال باقی ہے، وہاں جا کے آج کل تو ان کو وہ چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنا اگریشن نکالے. ٹھیک ہے نا، آج کل تو وہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں. ورنہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی، اپوزیشن جلسے کرے تو سمجھ آتی ہے، حکومتی پارٹی جب جلسے کرتی ہے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ جا کے 3 دفعہ گیس، وہی نا 3 دفعہ گیس کے پلانٹ کی وہ کرتے ہیں تو پھر اب کیا کہہ سکتے ہو. جی، یہ ویسے بات چل رہی ہے میڈیا میں کہ جی آپ کسی پل کا لیا میں افتتاح کیا ہے جب چیف منسٹر تھے نواز شریف صاحب 30 سال پہلے، اور وہ تیسری دفعہ افتتاح ہوا، وہ نہیں بنا. اس کے علاوہ اور بھی منصوبہ جات جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی 3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے فیتا کاٹا ہے، لیکن وہ وہیں کے وہیں ہیں. اب میڈیا بیچارہ کرے تو کیا کرے، اگر بات نہ کرے تب بھی مرتا ہے، اگر کرے تب بھی مرتا ہے. کیا کریں جی؟ بات یہ ہے جی کہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے. سیاسی جماعتیں چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے باہر ہوں، ہر آدمی اپنے لگ پتہ جائے گا الیکشن کی طرف دیکھتی ہے، الیکشن کی طرف دیکھتی ہے اور الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا یہ کام ہے، یہ کہتے ہیں نا حکومت کا کیا کام ہے جلسے کرنا. ہم پولیٹیکل پارٹی بھی تو اتنی بڑی، یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہمارا کیا کام؟ ہمارا ہی کام ہے، مہنگا کر دیا، ہمارا ہی کام ہے. میرے جیسے بندے کے بس کا کام نہیں. ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا کہ ہم نے جو اپنے وعدے کیے تھے، جو ہم نے اپنا منشور دیا تھا، ہم اس پر بتدریج عمل کرتے ہوئے جا کے اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ابھی میرے بھائی باسط صاحب نے، بڑے سینئر ہمارے یہ ہیں، انہوں نے بات کی کہ ایجنڈا دیکھیں، میاں نواز شریف کا ایجنڈا موجود ہے. اس کے باوجود کہ 4 سال سے کبھی ادھر سے باتیں آتی ہیں، باندھ باندھ کی بولیاں ادھر سے بولتے ہیں، وہ اپنے ایجنڈے پر آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک.
जो उन्होंने एजेंडा चुना हुआ है उसके ऊपर बतदरीज अमल करते हुए आगे बढ़े हैं। विजन उन्होंने दी 2025 तक की दी है। ठीक है, यानी ऐसे इकबाल साहब ने, आप वो देखें कि जिसमें यह कहा गया है कि 2025 में हम 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, यही विजन होती है। और वो बिजली हम सारे पाकिस्तान में इंडस्ट्री को फ्री देंगे ताकि पूरी दुनिया में मुकाबला कर सके, यही विजन होती है। इसके ऊपर दूसरी जमातों को, पॉलिटिकल जमातों को मुल्क की तरक्की के साथ उनके साथ मिलना चाहिए। सवाल कर रहा हूं क्योंकि बिल्कुल 1.5 मिनट रह गया। बासित साहब, एक मुझे ये बताएं, बड़ा जरूरी सवाल है ये, कि इस वक्त जो बेशक इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी साहब हो, कभी आप देखते थे मिसाक जमहूरियत से पहले एक की गवर्नमेंट होती थी, दूसरा जेल में होता था, एक की गवर्नमेंट होती थी, दूसरे को हथकड़ियां होती थी। इस वक्त इमरान खान साहब या दीगर जमातें जो मर्जियां कह लें, जिस तरह की मर्जी स्पीचेस हों, ये प्लस पॉइंट है कि पाकिस्तान आगे जा रहा है। और मैं ये बात सुनना चाहता हूं आप तीनों ये मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत ही, मतलब इनमें बातें, इनमें गलतियां, जलसा नहीं होने देते थे, लेकिन ये बात सही है पर के लोग पकड़े जाते थे, उठाए जाते थे। कोई दूसरी गवर्नमेंट आती थी, पिछली गवर्नमेंट के तमाम अमाल नामों में शुरू हो जाती थी। इसको आप पॉजिटिव समझते ये हैं? एक इनकी गवर्नमेंट की एक बहुत पॉजिटिव चेंज है कि इन्होंने ना तो किसी को कैद किया, और यही पीपल्स पार्टी ने किया था। ये बिल्कुल, ये मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात, टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस है, और टॉलरेंस हमारे मुआशरे के लिए इंतहाई जरूरी है। ठीक है, आप क्या कहती हैं जी? एक जुमला बस। मैं इसको टॉलरेंस नहीं कहूंगी, इनके दरमियान जो वो ये खौफ है नहीं, मुकम्मल जो हुआ था ना, ये वो चीज है कि पहले हम खाएं लुटे, फिर तुम खाओ, तुम्हारी बारी है, क्योंकि ये एक दूसरे पे करते हैं। खान साहब के ऊपर भी तो किसी ने हाथ नहीं डाला। नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ कि मैं वो बात नहीं करना चाहता, पीटीवी पे कब्जा हुआ, वहां पे अदालतों पे, तो फिर आप देखें ना, आप पीटीवी की बात करते हैं तो वो भूल गए जो अदालत के ऊपर क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बासित खान साहब, मोहतरमा रिजवाना गजनफर साहिबा, जनाब वहीद आलम खान साहब। मैं पॉजिटिव नोट पे ये प्रोग्राम खत्म करना चाहता हूं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स हो या दीगर अमूर हों, और इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे। ये अपोजिशन और हुकूमत की बातें हैं, ये इनके दरमियान चलती रहें, लेकिन ये हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।